ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، انلس کی ناگن، آخری چٹان، اور نیل بہتا رہا، اور ایک پچھکن پیدا ہوا، مارکہ کربلا، فردوس ابلیس، سلطان ٹیپو اعظم، حجاز کی آندھی، سلطان محمد فاتح، دولت عثمانیہ، دمشق کے قید خانے میں۔ اور ضروری اپڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطیع الدین نے بڑی اجلت میں دیوار سے دوسری جانب چھلانگ لگائی۔ وہ آج بڑی مشکل سے قونائی خان کی نگاہوں سے بچ پایا تھا۔ وہ ان دنوں کے حالات کی نزاکت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قونائی خان کے سامنے وہ اس گھر میں اپنی موجودگی کا کوئی جواز نہیں پیش کر پائے گا۔ وہ نتیجتاً اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھرانہ بھی منگولیانہ بربریت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ گل و خوش کی ڈھیل تھی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اس قدر حواس باختہ ہو رہا تھا کہ اس نے دوسری جانب دیکھے بنا ہی چھلانگ لگا دی۔ جب اسے ایک مضبوط گرفت نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو اسے ہوش آیا۔ وہ نوجوان منگول تھا۔ خوش شکل ہونے کے ساتھ اس کے چہرے پر منگولوں کی سی درشتی نہ تھی۔ مطیع الدین اس نئی افتاد پر گھبرا سا گیا۔ وہ اس کی باہوں میں جھولتا رہا۔ منگول نوجوان کے چہرے پر رونق سی پھیلی ہوئی تھی۔ برادر، آسمان سے ٹپکے ہو یا کسی نے ٹپکا ڈالا ہے؟ اس کا چہرہ لمحہ بھر میں کشت زعفران بن گیا تھا۔ مطیع الدین اس کی طرف حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے وہم و خیال میں بھی منگول ایسے نہیں ہو سکتے تھے۔ نہ ٹپکا ہوں اور نہ ہی ٹپکایا گیا ہوں، بس ذرا اچھل کود کی مشق کر رہا تھا۔ مطیع الدین نے بات بنائی، ذرا دھیان سے ایسی مشقیں کیا کرو، آج تو میں نے سنبھال لیا ہے، ورنہ کسی روز اپنی پسلیاں توڑوا بیٹھو گی۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ مطیع الدین اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکل کر زمین پر جا گرا۔ کمر میں ہلکی سی چوٹ نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا تھا۔ تمہارا شکریہ، مطیع الدین منہ بنا کر بولا۔ نوجوان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ مطیع الدین اپنے کپڑوں پر لگی دھول جھاڑنے لگا۔ تم چہرے سے تو ترک لگتے ہو، نوجوان نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ عمدہ پہچان ہے، تمہاری نگاہ کی داد دینا چاہیے، ورنہ اکثر لوگ مجھے عرب خیال کرتے ہیں۔ ویسے تم کون ہو؟ خد و خال سے تو منگول دکھائی دیتے ہو، مگر تمہارا چہرہ اس کی نفی کرتا ہے۔ مطیع الدین نے پوچھا۔ میں منگول ہی ہوں، سنا ہے میری پیدائش ترک علاقے میں ہوئی تھی۔ میری ماں ان دنوں حاملہ تھی اور میرے باپ کے ساتھ جنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ گرجستان میں یا پھر اس کے قرب و جوار میں ہی میری پیدائش ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھ پر وہ پانی اپنے نقش چھوڑ گیا ہے۔ اس نے مطیع الدین کی تشنگی مٹا دی۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ نوجوان نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ اچانک سوال پر مطیع الدین گڑبڑا سا گیا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، اس نوجوان نے کچھ دیر تک جواب نہ پا کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطیع الدین کی حالت اب ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ چند لمحے پہلے کی بے فکری کافر ہو چکی تھی۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آتا، دوسرا جاتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ نوجوان نے چہک کر پوچھا۔ مطیع الدین کو یوں لگا جیسے آج اس کی خیریت نہیں، گردن تو لازماً اتر جائے گی۔ کس کا؟ میرا نام تو مطیع الدین ہے۔ وہ ایک منگول کے سامنے گھبرا گیا تھا۔ میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، مگر تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہاری تو ٹانگیں بھی کانپتی دکھائی دے رہی ہیں۔ نوجوان نے اس کے سراپے پر گہری نگاہ ڈالی۔ نہیں تو مسلمان ہو اسی لیے اناڑی پن کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ خیر، مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا نام برقائی خان ہے، اس نے ڈھارس بندھائی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو کہ تم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم روایتی منگول نہیں دکھائی دیتے۔ مطیع الدین اس کے لہجے سے سنبھل چکا تھا۔
وہ خود کو آنے والے کسی بھی مصیبت سے نمٹنے کے لیے تیاری میں مصروف تھا۔ لگتا ہے اب تمہارے عزائم جارحیت کی طرف قدم بڑھانے لگے ہیں۔ برقائی خان نے اس کی نگاہوں میں مزاحمت کی کرنیں دیکھ لی تھیں۔ مطیع الدین اب قدر حیرت سے اس کی صورت دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تم کیا چیز ہو؟ دل کی بات آنکھوں سے پڑھ لیتے ہو، مطیع الدین الجھے لہجے میں بولا۔ تمہاری بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ تم نے میری صلاحیت کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ صلاحیت جاودانی آسمان کی بخشی ہوئی ہے، جس پر کبھی کبھار میں خود بھی دنگ رہ جاتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ دوستی کرنا پسند کرو گے؟ برقائی خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً، مطیع الدین نے اس کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہوگا کہ میں ایک نگاہ شناس رفیق کے ساتھ زندگی کے آئندہ پل بتا سکوں گا۔ برقائی خان نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ مطیع الدین نے اس ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ دونوں کی اچانک ملاقات نے انہیں گہری دوستی کے بندھن میں باندھ دیا، ایک ایسی دوستی جس میں آئندہ آنے والے برسوں میں کئی لازوال موڑ پوشیدہ تھے۔ اب تو اس کا نام بتا دو، برقائی خان نے منہ بسور کر کہا، جس پر مطیع الدین نے زوردار قہقہہ لگایا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ 636 ہجری کے آخر میں فاطمہ کا ماموزاد بھائی جمال الدین المراحی اسے ملنے دمشق چلا آیا۔ وہ سلطان مصر سیف الدین ابو بکر ایوبی الملک العادل ثانی کے دربار میں ایک معزز عہدیدار تھا۔ سلطان الملک العادل ثانی اپنے باپ الملک الکامل کی وفات کے بعد 635 ہجری میں سلطان مصر بنا تھا۔ اس کی عمر ابھی 13 برس کی تھی کہ اسے سلطان مصر بنا دیا گیا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی الملک العادل اول کا پوتا تھا۔ درباری امور سے اسے کوئی شدبد نہیں تھی۔ وہ سارا دن مختلف انواع کی تفریحوں میں مگن رہا کرتا اور امور سلطنت درباری عہدیدار اور عمرہ سنبھالتے رہتے تھے۔ جمال الدین المراحی بھی انہی خاص عہدیداروں میں سے ایک تھا۔ وہ دمشق کے سلطان الملک الصالح اسماعیل ایوبی سے ملنے آیا تھا۔ سفارت سے فراغت پا کر اس کا دل فاطمہ سے ملنے کو چاہا تو وہ اس کے گھر چلا آیا۔ فاطمہ اس کی غیر متوقع آمد پر جہاں متحیر ہوئی وہیں بے حد خوش ہوئی۔ سارا دن پرانی یادوں اور قصوں کی نظر ہو گیا۔ اچانک جمال الدین المراحی نے علی بن ورقہ کے بارے میں پوچھ لیا تو فاطمہ نے اس کا حسن سلوک بیان کرنا شروع کر دیا۔ محمود بیبرس بھی اسی اثنا میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ فاطمہ نے جب اپنا قصہ ختم کیا تو محمود بیبرس نے علی بن ورقہ کی اپنے آقا بن قداری کی داستان اس کے سامنے گوشے گزار کر دی۔ جمال الدین اپنے پھوپھی زاد بھائی علی بن ورقہ کی ناشائستہ حرکات پر بڑا مغموم ہوا۔ فاطمہ نے اپنے بھائی کی ناپسندیدہ حرکات پر تأسف کا اظہار کیا تھا۔ جمال الدین المراحی محمود بیبرس میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ محمود بڑی مہارت سے مصری عربی زبان میں بھی بات کر سکتا ہے تو اس نے فرمائش کی کہ وہ اس کے ساتھ مصری زبان میں بات کرے۔ جب محمود بیبرس نے بات چیت شروع کی تو وہ دنگ رہ گیا تھا کہ اس کے لہجے میں ذرا بھی اجنبیت موجود نہیں تھی۔ وہ اس کی خوبی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ باتوں باتوں میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فاطمہ کا شوہر ابو مسعود بھی لوٹ آیا۔ محمود بیبرس نماز کے لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ فاطمہ ان دونوں کے لیے کھانے کے انتظام میں مصروف ہو گئی۔ ابو مسعود اور جمال الدین میں حکومتی امور پر بات چیت ہوتی رہی۔ جمال الدین المراحی نے اگلی صبح واپسی کا بتایا تو ابو مسعود نے اصرار کیا کہ وہ کم از کم ایک ہفتہ تو ان کے پاس رہتا۔ رات کو جمال الدین المراحی جب اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو محمود بیبرس اس کے پاس چلا آیا کہ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو یا پیر دبوانے کی حاجت ہو۔ جمال الدین نے اسے منع کرتے ہوئے فاطمہ کو بلانے کے لیے کہا۔ محمود نے فاطمہ کو جمال الدین کا پیغام دیا تو وہ اس کے پاس چلی گئی۔ جمال الدین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ نے ایک تکیہ دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر ٹیک لگاتے ہوئے اس کے بالمقابل بیٹھ گئی۔ فاطمہ بہن، جمال الدین قدر توقف سے بولا، میں نے تمہارے گھر کا حال بغور دیکھا ہے جو کہ تمہاری محرومیوں اور افلاس کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہا ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ تم نے ایسے میں کبھی اپنے بھائی کو یاد نہیں کیا۔ جمال الدین، فاطمہ اس کی بات پر دھیما سا مسکرائی، میں نہیں سمجھتی کہ محرومیاں اور افلاس کبھی ہمارے گھر میں داخل ہو پائی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہتر زندگی سے نوازا ہے۔ مجھے ایسی امرت نہیں چاہیے تھی
جو مجھے اپنے بھائی جیسا مغرور اور ظالم بنا دیتی۔ میرے پاس محبت، دل کے سکون اور عاجزی اور انکساری جیسی نعمتیں ہیں جن کا اکثر عمرہ کے پاس فقدان ہوتا ہے۔ فاطمہ بہن، جمال الدین بولا، تم صحیح کہتی ہو، مگر دنیا کے کچھ نہ کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ مجھے تمہارے انکار پر فخر ہے، مگر تم نے اپنے بعد کے لوگوں کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہے؟ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فاطمہ چونک پڑی۔ میرا اشارہ بیبرس کی جانب ہے، جمال الدین نے کہا۔ صاف صاف کہو، میں کچھ سمجھی نہیں۔ فاطمہ اس کی بات پر الجھ سی گئی تھی۔ بیبرس کی عمر تقریباً کتنی ہوگی؟ جمال الدین نے ایک نیا سوال کر دیا۔ میرے خیال میں وہ 17ویں برس میں قدم رکھ چکا ہے، فاطمہ سوچتے ہوئے بولی۔ تم نے کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کیا کرے گا؟ اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ جمال الدین نے پوچھا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر پریشان سی ہو گئی۔ اس جانب مجھے کبھی سوچنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں ابو مسعود سے مشورہ کروں گی کہ وہ اسے سفارش کر کے دربار میں کوئی کام دلوا دی۔ فاطمہ جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ فاطمہ بہن، جمال الدین تیزی سے بولا، یہ خیال دل سے نکال دو کہ ابو مسعود کی سفارش پر اسے کوئی ڈھنگ کا کام مل سکے گا۔ اگر تمہارے شوہر میں ایسی کوئی قابلیت ہوتی تو وہ آج تک اس معمولی عہدے پر ہی نہ ٹکا رہتا۔ جمال الدین کا لہجہ آخر میں کڑوا ہو گیا تھا۔ تم کسی حد تک صحیح کہتے ہو، مگر میں ایسے میں اور کیا سوچ سکتی ہوں؟ فاطمہ نے کہا۔ دیکھو فاطمہ بہن، جمال الدین سیدھا ہوتا ہوا بولا، تمہارے پاس کوئی خزانہ تو نہیں ہے کہ تم آنے والے وقت میں اسے بیبرس کے حوالے کر دو کہ وہ تجارت کر سکے، اور نہ ہی تمہارے شوہر کے مراسم کی کوئی ایسی نوعیت ہے کہ تم اسے کوئی اچھا عہدہ دلوا سکو۔ وہ ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ تم بولتے رہو، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ فاطمہ اس کی جانب غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی تجویز ہے جس کی بدولت تمہیں تمہارے بیٹے کو ایک اچھا اور روشن مستقبل میسر آ سکتا ہے، جمال الدین نے کہا۔ میں تمہاری تجویز سننے کے لیے بے تابی کا مظاہرہ کروں، یا تم اب جان بوجھ کر اس بات میں اسراریت پیدا کرنے پر تلے ہو؟ فاطمہ نے اس پر طنز کیا۔ اوہ، برا مت ماننا فاطمہ بہن، جمال الدین کھسیانہ سا ہو کر دانت نکالنے لگا۔ سلطانوں کے دربار میں رہ کر کچھ ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں بہک جاتا ہوں۔ تمہید باندھنا وہاں تو مجبوری ہوتی ہے، مگر عام زندگی میں بھی اس کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ اگر بیبرس کو میرے ساتھ مصر بھیج دو تو میں اسے اپنے دربار میں کسی اچھے عہدے پر پہنچا سکتا ہوں۔ میں نے اس میں ایک عمدہ صلاحیت دیکھی ہے کہ جو کہ اسے ایک دن کسی اچھے مقام تک پہنچا دے گا۔ یہ سن کر جیسے فاطمہ کے دل پر چوٹ لگی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کے بغیر رہنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فاطمہ اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ دیکھو بہن، جمال الدین سمجھاتے ہوئے بولا، بچوں کے اعلیٰ روشن مستقبل کے بارے میں والدین اس وقت سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ ان کی گود میں کلکاریاں مارتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب والدین کو بچوں کی عملی زندگی کے میدان میں اتارنا پڑتا ہے، تو اس وقت وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاونت دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیبرس کی عملی زندگی کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ تمہیں اسے گھر میں بٹھا کر ٹھٹو بنانے کے بجائے کسی کام دھندے میں لگا کر اسے اجنبیوں کے درمیان تنہا بھیج دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے کردار کی تعمیر کر سکے، اپنے مستقبل کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے اور کوئی ہدف مقرر کر کے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دے۔ اگر تم سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تو تم بھی اس کے ہمراہ مصر چلی چلو۔ اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور اس کی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ مصر؟ نہیں نہیں، فاطمہ ایک لخت گھبرا اٹھی۔ میں دمشق سے باہر نہیں جا پاؤں گی۔ تم تو جانتے ہو کہ میں یہاں اسی گھر میں پلی بڑھی، جوان ہوئی، پھر ایک دن بیاہ کر میکے چلی گئی۔ میکے والوں نے جب گھر بدر کیا تو میں نے دوبارہ اسی گھر میں آ کر پناہ لی تھی۔ اسی گھر میں میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین گزر گئے، اور اس کے بعد میں نے جوانی میں بڑھاپے تک کا سفر یہیں طے کیا۔ اب میں آخری عمر میں مصر چلی جاؤں، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے یہ قربانی تو دینا ہی ہوگی، جمال الدین بولا۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہیں کر دو۔ تم سلطان دمشق سے سفارش کر کے بیبرس کو کوئی عہدہ دلوا دو۔ فاطمہ کا لہجہ رند گیا تھا۔
فاطمہ بہن، جمال الدین فیصلہ کن لہجے میں بولا، دمشق میں کسی سفارش کی میں تمہیں کوئی تسلی نہیں دوں گا۔ میں یہاں محض حکومتی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ دربار تک رسائی تو ضرور ہے، مگر یہاں میری سفارش کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ مصر میں جو چاہوں گا کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے میری توجہ ایک ضروری معاملے کی جانب مبذول کرائی جس سے میں بے خبر تھی۔ میں خود ہی کوئی تدبیر کروں گی، شاید کوئی سبیل نکل آئے، فاطمہ نے جواب دیا۔ جمال الدین اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں ابو مسعود بھی وہاں آ گیا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ جمال الدین نے بات کو ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا۔ کافی دیر تک ان تینوں میں گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ ابو مسعود نے فاطمہ کو سمجھایا کہ جمال الدین کا موقف درست ہے، دمشق کے بجائے مصر میں بیبرز کو اچھے مواقع مل سکیں گے۔ باتوں باتوں میں تہجد کا وقت ہو گیا۔ ابو مسعود نے صبح دربار حاضری کا عذر پیش کرتے ہوئے وہاں سے رخصت لی۔ فاطمہ بھی جمال الدین کو وہاں تنہا چھوڑ کر اٹھ گئی تاکہ وہ کچھ دیر سو سکے۔ فاطمہ مہمان خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہاں بھی کچھ دیر ابو مسعود نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بیبرز کو خود سے جدا کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی دیر تک ان دونوں میں حیل و حجت چلتی رہی۔ بالآخر فاطمہ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے بیبرز کے روشن مستقبل کے لیے عارضی جدائی کا صدمہ برداشت کر لینا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مطیع الدین اور منگول نوجوان برقائی خان میں قربت بڑھتی گئی۔ برقائی خان بلا روک ٹوک اس کے گھر آنے جانے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کیا کرتے تھے۔ عمر رسیدہ نور الدین کو ان دونوں کی دوستی پر بڑا ناز تھا۔ مطیع الدین سے برقائی خان نے کئی بار پوچھا کہ وہ کس حسینہ کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے، مگر مطیع الدین لاشعوری طور پر اسے بتانے سے گریز کرتا رہا۔ برقائی خان نے کبھی بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا اور نہ ہی اصرار کیا کہ وہ اسے اس بارے میں صحیح بتائے۔ حالانکہ جس گھر میں سے وہ کودا تھا اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ دونوں اکثر ریچھ اور بھیڑیوں کے شکار پر دریائے دالگا کے ملحقہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ یہ برف کا جنگل کہلاتا تھا کیونکہ یہاں کے درخت ہمیشہ برف سے لدے رہتے۔ برف میں سفید ریچھ اور سفید بھیڑیوں کو ڈھونڈنا اور پھر انہیں اپنے نوکیلے نیزے کا شکار بنانا بڑا دشوار کام سمجھا جاتا تھا۔ منگولوں کے لیے یہ کام عام سی بات تھی۔ ان کے بچے ابتدائی عمر میں ہی اس کام کی تربیت پاتے تھے۔ برقائی خان کی عقاب جیسی آنکھوں سے جانور بھی پناہ مانگتے تھے۔ مطیع الدین اس کی صلاحیت کی اکثر داد دیے بنا نہ رہ پاتا تھا۔ حسب عادت وہ آج پھر شکار کی نیت سے الگ صبح گھر سے روانہ ہوئے۔ برقائی خان دالگا کے جنگل میں اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ضد کی کہ وہ سرکیشی پہاڑی پر چلیں گے جہاں دوسرے کئی خونخوار جانور موجود ہوتے ہیں۔ مطیع الدین نے پہلے پہل تو انکار کیا، مگر وہ اس کی ضد کے سامنے زیادہ دیر جم نہ سکا۔ اسے سرکیشی پہاڑی پر چلنا ہی پڑا۔ یہ دریائے دالگا کے جنگل سے قریباً 2 کوس دور تھی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم نصف دن خرچ ہو جاتا تھا، جبکہ پہاڑی پر چڑھائی باقی آدھا دن ہڑپ کر جایا کرتی تھی۔ بڑے مشکل حالات میں ہی منگول ادھر کا رخ کیا کرتے تھے جب دالگا کے جنگل میں شکار ختم ہو جاتا۔ البتہ منگولوں کا ایک قبیلہ اس پہاڑی پر ہر ہفتے روانہ ہوتا تھا۔ یہ منگول سمنائی کہلاتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش ہی ریچھ اور بھیڑیے تھے۔ وہ ان کو شکار کرنے کے بعد ان کی کھالیں بڑی نفاست سے اتار لیا کرتے اور انہیں سرائے لا کر مناسب دموں میں فروخت کر دیتے۔ انہی لوگوں سے منگول تاجر کھالیں خرید کر دوسرے شہروں میں جاتے تھے۔ سمنائی قبیلے کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر ان کا شکار چھیننے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنے مخالف کو نہ صرف جان سے مار دیتے تھے بلکہ اس کی کھال اتار کر اپنے جوتے بنوایا کرتے تھے۔ وہ اس بارے میں بڑی مسرت سے بتاتے تھے کہ انسانی کھال کے جوتے ہر قسم کی سردی کو زائل کر دیتے ہیں۔ سرکیشی پہاڑی کے علاوہ دوسری کئی پہاڑیوں پر ان کے مسکن تھے۔ شدید ترین سردی میں رہنا بڑی ہمت کی بات تھی۔ وہ شہروں کی زندگی کو عیاشی کہا کرتے تھے۔ برقائی خان نے چلتے وقت جب سمنائی قبیلے کے بارے میں مطیع الدین کو بتایا تو جہاں اسے ان کی دشوار ترین زندگی پر حیرت ہوئی، وہیں ان کا طرز عمل جان کر اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے چھوٹے قد کے گھوڑے ہمراہ لیے اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ گھوڑے لمبے لمبے بالوں کے باعث عربی گھوڑوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے جسم پر قدرتی طور پر اضافی چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی ٹانگیں لمبے لمبے بالوں سے ڈھکی رہتی ہیں، جس کے باعث وہ شدید ترین سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہی گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر
چنگیز خان نے سلطنت خوارزم رونڈ ڈالی تھی۔ تینوں گھوڑے برف کے میدان میں اپنے قدم دھساتے ہوئے سرکیشی پہاڑ کی جانب بڑھتے رہے۔ دوپہر ڈھلنے تک وہ سرکیشی پہاڑی کے درمیان پہنچ گئے تھے۔ مطیع الدین نے سر اٹھا کر عقب میں دیکھا تو اسے برف کے طویل میدان کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سورج آسمان پر موجود تو تھا، مگر اس کی بے رونق ہلکی دھوپ برف کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ البتہ برف کے میدان پر دھوپ طلائی رنگت بکھیر کر اسے دلکش ضرور بنا رہی تھی۔ کہیں کہیں اونچے درخت بھی دکھائی دیتے جو برف سے ڈھکے پڑے تھے اور دھوپ کی تصویر کشی کا لاجواب شاہکار بنے ہوئے تھے۔ ایسے مناظر مطیع الدین نے محض سن رکھے تھے، اسے انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہ مل پایا تھا۔ آج وہ قدرت کے ان حسین و لطیف نظاروں سے محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ اسے کبھی کبھار یہ دنیا زمین پر نہیں آسمان پر محسوس ہوتی۔ برقائی خان اس کے چہرے پر ایک آدھ نظر ڈالتا اور اسے مسحور پا کر زیر لب مسکرا دیتا۔ جب برقائی خان نے اسے بتایا کہ اب پہاڑی پر چڑھائی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو مطیع الدین کوہ قاف کی تخیل سے نکل کر محتاط ہو گیا۔ انہوں نے اپنے تینوں گھوڑوں کو ترتیب سے قطار میں چلانا شروع کر دیا۔ وادی کا سفر تو انہوں نے گھوڑوں کی پیٹھ پر طے کیا تھا، مگر چڑھائی میں انہیں پیدل چلنا تھا۔ اکثر راستے بے حد دشوار اور غیر متوازن تھے، جن سے پھسل جانے کا خطرہ تھا۔ برقائی خان نے اسے خصوصی طور پر ان راہوں کے بارے میں قبل از وقت آگاہی دینا مناسب سمجھی۔ جو ہی ایسا کوئی راستہ قریب ہوتا تو وہ خبردار کر دیتا۔ اس نے صاف الفاظ میں متنبہ کر دیا کہ یہاں سے گرنے والے کی لاش تک نہیں مل پاتی۔ ان رستوں کے ہمراہ کئی گہری کھائیاں منہ کھولے انہیں اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ وہ دونوں مسلسل مسافت کے بعد سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہیں انہوں نے اپنے خیمے لگانا تھے۔ رات بسر کرنے کے بعد اگلی صبح وہ جانوروں کے شکار پر نکل پڑتے۔ برقائی خان نے تیسرے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھے ہوئے بڑے تھیلے کو اتارا اور اس میں سے ایک بڑا خیمہ نکالا جو سنہری رنگت کا تھا۔ دونوں دوست مل کر خیمے کو برف میں گاڑنے لگے۔ مطیع الدین نے دن بھر کی مسافت کے دوران تھکن محسوس نہ کی۔ خیمے لگتے ہی بھوک اور تھکان دونوں اس پر حملہ آور ہو گئیں۔ اس نے بھوک کی شدت کا ذکر جب برقائی خان سے کیا تو اس نے قہقہا لگا کر کھانے پینے کا سامان نکالا اور پھر دونوں اپنے خیموں کے دامن میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی مطیع الدین ایک بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار دکھائی دینے لگا۔ برقائی خان اسے یوں ہی چھوڑ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو مطیع الدین کو اس کا خیال آیا کہ برقائی خان کہاں چلا گیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی نیند کافور ہو گئی۔ اس نے بستر چھوڑا اور باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی اور ہر سو چاند کی مدھم سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی مگر برقائی خان کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ تینوں گھوڑے اپنی جگہ بندھے تھے۔ مطیع الدین کچھ فاصلے تک چاروں جانب اسے تلاش کرتا رہا، مگر وہ یوں غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جانے کیوں مطیع الدین کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ سردی سے کانپتا ہوا واپس اپنے خیمے پر لوٹ آیا۔ شدید سردی کے عالم میں وہ خیمے کے اندر بیٹھنے کے بجائے باہر بیٹھا برقائی خان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح جب جمال الدین کو ابو مسعود نے بتایا کہ وہ فاطمہ کو راضی کر چکا ہے تو کامیابی کی مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ فاطمہ نے آنسوؤں کے جلوں میں بیبرس کو تیار کیا اور اسے روانگی مصر کی خبر دی۔ بیبرس اس فوری فیصلے سے ششت رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اگلی صبح جمال الدین کے ساتھ ہی رخصت ہونا پڑے گا۔ فاطمہ نے اسے جی بھر کر پیار کیا اور نرمی سے سمجھایا کہ اسے ایک جگہ ٹھہر کر زندگی کو منجمد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی اچھے مقام کی جانب قدم بڑھاتے رہنا چاہیے۔ یہ دوری محض عارضی ہوگی۔ جب وہ کسی مقام تک پہنچ گیا تو وہ خود اس کے پاس چلی آئے گی۔ بیبرس کا دل بے حد مغموم تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں ماں جیسی شفیق مالکن سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے تو مصر جانے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسے چھوڑ چھاڑ کر کہیں نہیں جائے گا، مگر فاطمہ اپنے دل کو تھامے اسے سمجھاتی رہی۔ بیبرس کو مصر بھیجنے پر اس کا من بھی رضامند نہیں تھا، مگر وہ اپنے شوہر سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو مصر بھیجے گی تاکہ اس کا مستقبل اندھیروں سے نکل کر تابناکی کی جانب رواں ہو۔ صبح کے پہلے پہر بیبرس کا ضروری سامان باندھ کر اسے روانہ کر دیا گیا۔ چلتے وقت فاطمہ نے بیبرس کو حکم دیا تھا کہ وہ جمال الدین کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے اور اس کے حکم عدولی کا مرتکب نہ ہو۔ فاطمہ اور ابو سعود دونوں اسے قافلے میں سوار کرانے ساتھ آئے تھے۔ جب تک قافلہ روانہ نہیں ہو گیا
فاطمہ بیبرس کو پند و نصیحت کرتی رہی۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو فاطمہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے تیزی سے دوسری جانب منہ پھیر لیا، کہیں اس کے آنسو بیبرس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ جمال الدین نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا۔ بیبرس گردن موڑے ان دونوں کی جانب حسرت سے دیکھتا رہا۔ وہ کیسے آقا تھے جنہوں نے اس کی غلامی کو فرزندی میں بدل ڈالا اور اس کے دامن میں اتنی خوشیاں بھر دیں کہ وہ سابقہ تلخی اور کڑواہٹ کو بھول گیا۔ آج انہوں نے بیبرس کے روشن مستقبل کے لیے خود کو تنہا کر لینا گوارا کر لیا تھا۔ قافلہ کئی دن کی مسافت طے کر کے مصر کے دارالخلافہ قاہرہ جا پہنچا۔ جب بیبرس کو قاہرہ کی فصیل دکھائی دی تو اس کی نگاہ کے سامنے بند قداری کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ اس کے ہمراہ کئی بار اس شہر آ چکا تھا، مگر آج وہ یہاں بند قداری کے بغیر آیا تھا، ایک ایسے اجنبی کے ساتھ جو محض چند دن پہلے ہی اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، اور اس نے آتے ہی بیبرس کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ قبچاق کے شروع ہونے والے سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کاکیشیا، بلخ، دمشق، حماد اور اب قاہرہ، بیبرس صبر و تحمل سے جمال الدین کے ساتھ رہا۔ جمال الدین نے چند دن تک اسے اپنے پاس رکھا۔ بیبرس کے مشاہدے میں ایک بات آئی تھی کہ جمال الدین میں امارت کا تکبر جہاں تھا، وہیں اس کا سلوک اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ وہ اسے فاطمہ کا بیٹا نہیں بلکہ غلام سمجھتا تھا۔ توقع غلامی اس کے گلے سے اترنے کے بعد دوبارہ اپنا حلقہ تنگ کر رہا تھا۔ بیبرس نے ایک دن جمال الدین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جمال ماموں، بیبرس نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ کیا بات ہے؟ میں چند دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ جمال الدین نے اس کی جانب غور سے دیکھا اور استہزائیہ لہجے میں بولا، بیبرس کو اس کے لہجے میں درستی محسوس ہوئی۔ غلام کسی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کی نگاہ میں ہر دل عزیز تو بن جاتا ہے، مگر اسے اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ فاطمہ اپنے بچے کی جدائی میں شدید صدمے سے دوچار تھی، ایسے میں تمہاری آمد نے اس پر بھلا اثر ڈالا۔ تم نے اس کا دل اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جیت لیا اور ماں بیٹے کا کھیل شروع ہو گیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا، ورنہ تم اپنے کھیل میں پوری طرح کامیاب تھے۔ اب یاد رکھو، میں تمہارا ماموں نہیں، صرف آقا ہوں۔ آج کے بعد اگر تم نے حد تمیز پار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ آقاؤں والا سلوک کروں گا۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ بیبرس اس کا رنگ ڈھنگ یوں بدلتے دیکھ کر جہاں حیران رہ گیا تھا، وہیں وہ اپنے اوپر اتنا بڑا بہتان برداشت نہ کر پایا۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں سے دو ننھے سے آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ جمال الدین نے کھلے لفظوں میں اسے اپنے آقا ہونے کا احساس دلایا تھا۔ بیبرس سمجھ چکا تھا اس نے معصوم فاطمہ کو دھوکہ دے کر اسے ہتھیا لیا تھا، اسے بڑھاپے کے سہارے سے محروم کر دیا تھا۔ فاطمہ نے چونکہ اسے اپنی رضامندی سے اس کے حوالے کیا تھا، لہٰذا اب اس پر فرض تھا کہ وہ اسے اپنے نئے آقا کے طور پر قبول کر لے۔ آپ نے ایک معصوم عورت کو صریحتاً دھوکہ دیا ہے، وہ آپ کو جانے کیا سمجھتی تھی اور آپ کیا نکلے۔ بیبرس تلخی سے بولا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں مچل رہی تھیں، مگر وہ جمال الدین پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔ غفوان شباب کی منزل تھی، اگر وہ ایسے میں کچھ کر گزرتا تو اسے جائز سمجھا جاتا۔ جمال الدین کے چہرے پر اس کی بات کی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج اپنے کھیل میں ناکامی پر تم کتنا تاؤ کھا رہے ہو، اپنی دھوکہ دہی کو مجھ پر ملتزم کر رہے ہو۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، میں اس کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یاد رکھو، آئندہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے آج تک میرا شفقت بھرا روپ دیکھا ہے، مجھے مجبور مت کرنا کہ میں جلاد بن جاؤں۔ تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، خیال رکھنا کہ میرا رحم برقرار رہے۔ جمال الدین کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی تھی۔ بیبرس نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ وہ فوری طور پر اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اسے کسی مناسب موقع کی تلاش تھی جب وہ اسے اس کے کیے پر سزا دے سکتا۔ فاطمہ سے جدائی اور جمال الدین کی بے اعتنائی نما دھوکے نے اسے شدید صدمے سے دوچار کیا تھا، مگر اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا، کیونکہ ایسے ابھی کئی موڑ اس کی زندگی میں آنا تھے جن کے لیے اسے قبل از وقت تیاری کرنا تھا۔ متی الدین کا سردی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے
مگر برقائی خان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مطیع الدین اچھی طرح جانتا تھا کہ برقائی خان غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ایسا مذاق اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے مذاق بھی کیا ہے تو سرد ترین موسم میں اسے بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مطیع الدین نے دونوں ہتھیلیاں رگڑ کر گرم کیں۔ سردی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی، مگر وہ فکر مندی کے عالم میں اسے فراموش کیے ہوئے تھا۔ اچانک اسے دور جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی سنائی دی۔ وہ تیزی سے سنبھل گیا اور مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑے جھاڑیوں کی جانب گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے برقائی خان واپس لوٹ آیا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اسے کسی جانور کا خیال آ گیا۔ ممکن ہے کہ کوئی جانور وہاں آ نکلا ہو۔ اگر بھیڑیا ہوا تو وہ اس سے نمٹ سکتا تھا، مگر سفید ریچھ ہوا تو اس کے لیے مشکل کام ثابت ہوتا۔ جنگلی جانور کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے جھرجھری سی بدن میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ سرسراہٹ دوبارہ سنائی نہیں دی۔ اس نے اسے وہم سمجھا، مگر جب دوبارہ سرسراہٹ ہوئی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پہلو میں سے لمبا سا خنجر نکال لیا۔ خیمے کے دروازے پر ان کے نیزے گڑے ہوئے تھے۔ مطیع الدین نے محتاط انداز میں اٹھ کر ایک نیزہ اکھاڑ لیا۔ نیزہ یخ ہو چکا تھا، وہ اب پوری طرح خبردار تھا۔ لمحہ بھر میں دوبارہ سرسراہٹ سنائی دی۔ اس مرتبہ سرسراہٹ زیادہ قریب تھی۔ مطیع الدین ذہنی طور پر پوری طرح کسی بھی ناگہانی آفتاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اچانک جھاڑی پوری طرح اطراف سے کھسکتی چلی گئی اور اس میں سے ایک دیو ہیکل سایہ برآمد ہوا۔ سائے کو یوں برآمد ہوتے دیکھ کر مطیع الدین کو لمحہ بھر کے لیے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ وہ سایہ بڑا عجیب سا تھا۔ اس کا سر 3 گنا بڑا دکھائی دے رہا تھا اور 2 پیر پر چل رہا تھا۔ مطیع الدین سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا سفید ریچھ ہی ہو سکتا ہے، مگر اس کی رنگت سفید نہیں تھی۔ سفید ریچھ چاہے جیسی جسامت کا ہو، ان کی سفید رنگت دور سے ہی ان کی پہچان کرا دیتی ہے۔ مطیع الدین نے نیزہ اس کی جانب بالکل سیدھا کر دیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ قریب پہنچا تو مطیع الدین حملہ کرنے کے لیے چاقو چوبند ہو گیا۔ ارے ارے، حملہ نہ کر دینا! ایک چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ایک گہرا سانس سیٹی کی آواز نکلتا ہوا اس کے ہونٹوں سے خارج ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، برقائی خان ہی تھا، جس کے سر پر لکڑیوں کا ایک بڑا سا گٹھا لدا ہوا تھا۔ اس نے خیمے کے قریب ہی وہ گٹھا پھینک دیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اتنی دیر سے تمہارے انتظار میں یہاں باہر بیٹھا پریشان ہو رہا ہوں، مطیع الدین نے پرشکوہ لہجے میں کہا۔ ابھی ٹھہرو، دم بھر سانس تو لینے دو بھائی، سب بتاتا ہوں، برقائی خان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے کندھے پر بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے وہ شے کندھے سے اتاری تو مطیع الدین نے دیکھا وہ ایک اوسط جسامت کا جانور تھا جو خون سے لت پت تھا۔ برقائی خان نے خیمے کے پاس پڑے پتھر تیزی سے چننا شروع کر دیے۔ مطیع الدین اس کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ دونوں نے مل کر دائرے کی شکل میں پتھر جوڑ دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر برقائی خان نے لکڑیاں اس دائرے میں ڈال کر ان پر شراب کی بوتل کھول کر انڈیل دی۔ لکڑیاں بالکل خشک تھیں، جن پر مطیع الدین کو بھی حیرت تھی۔ جب لکڑیوں کو آگ دکھائی دی تو وہ تیزی سے بھڑک اٹھیں۔ آگ کا بڑا سا الاؤ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ خیمے کے اطراف میں آگ کی تیز روشنی پھیل گئی۔ مطیع الدین کو ایسا لگا جیسے دن نکل آیا ہو۔ برقائی خان نے خاموشی سے اس جانور کو سیدھا کیا اور خنجر سے اس کی کھال اتارنے لگا۔ آگ کی روشنی میں مطیع الدین نے دیکھا وہ بڑا عجیب سا جانور تھا۔ دیکھنے میں وہ مینڈھا سا لگتا تھا، مگر اس کے بدن پر لمبے لمبے بال موجود تھے۔ بال بھی کچھ ایسے تھے جیسے کسی نے گوند کر اس کی موٹی موٹی لٹیں بنا دی ہوں۔ کیا چیز ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے اسے نہیں دیکھا، مطیع الدین نے سوال کیا۔ اسے یاخ کہتے ہیں، عموماً پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پایا جاتا ہے۔ اسے بلندی کی جانب چڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو گہرائی دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے اور یہ اسی خوف میں مزید اوپر چڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ چوٹیاں سر کر لیتا ہے۔ مجھے تو یہ مینڈھے جیسا لگتا ہے، مطیع الدین نے کہا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، میں نے بھی سنا ہے یہ مینڈھے کے خاندان میں سے ہے۔ برقائی خان اس سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کھال اتارنے میں بھی مصروف تھا۔ یہ تمہیں اچانک شکار پر نکل جانے کی کیا سوچی؟ میں یہاں الگ پریشان رہا کہ کہیں تمہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو، مطیع الدین نے منہ بسور کر پوچھا۔
اس کی بات سن کر برقعی خان کے دانت نکل آئے۔ میرا ارادہ شکار کا نہیں تھا، میں تو ان جھاڑیوں میں لکڑیاں چننے گیا تھا۔ رات کو اگر آگ جلا دی جائے تو خیمہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جنگلی جانور آگ کی روشنی دیکھ کر دور ہی سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں ابھی لکڑیاں چن رہا تھا کہ میری نظر اس پر جا پڑی۔ میں نے اس پر چھلانگ لگائی مگر یہ میرے ہاتھوں سے پھسل کر نکل گیا۔ مجھے ہاتھوں سے شکار نکلتا دیکھ کر جوش آ گیا تھا۔ پھر کیا تھا، یہ آگے آگے اور میں اس کے تعاقب میں۔ یہ چوکڑیاں بھرتا ہوا کافی دور نکل گیا تھا، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم دن بھر کی تھکان کے باعث گہری نیند سو رہے ہوگے۔ برقعی خان نے اس کی کھال اتار کر ایک جانب پھینکتے ہوئے کہا، جانتے ہو یاغ کی کھال سب سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ منگول اس کھال کو اپنے سرداروں کو پیش کر کے انعامات حاصل کرتے ہیں۔ یاغ کی کھال میں ایسی کون سی منفرد بات ہوتی ہے؟ مطیع الدین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کھال برف پر رہنے والے تمام جانوروں کی کھال میں سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ یاغ اپنی اسی کھال کے باعث تو پہاڑی کی چوٹی پر بھی زندہ رہ پاتا ہے۔ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ یاغ سردی سے نہیں بلکہ بھوک سے مر جاتا ہے۔ چوٹی پر اسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور وہ اپنی فطرت کے باعث نیچے نہیں آ پاتا۔ برقعی خان خود ہی ہنسنے لگا۔ مطیع الدین یاغ کی جانب تکتا رہا۔ چند لمحوں میں برقعی خان نے یاغ کا پیٹ چاک کر دیا۔ انتڑیاں وغیرہ نکال کر یاغ کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس نے ایک لمبے سے بانس میں دھاگے کی طرح پرو دیا۔ اس نے مطیع الدین کو اشارہ کیا تو مطیع الدین نے آگے بڑھ کر بانس کو ایک کنارے سے پکڑا اور اسے آگ کے سامنے ایک بڑے چوپان پر لٹکا دیا۔ یہ چوپان شام کو ہی برقعی خان نے خیمہ گاڑتے وقت ساتھ بنا لیا تھا۔ چلو اب خیمے میں چلتے ہیں، برقعی خان نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں خیمے میں چلے آئے۔ آگ کی حدت سے خیمہ اندر بھی گرم ہو رہا تھا۔ برقعی خان نے اپنا کمبل نکالا اور لیٹ گیا۔ مطیع الدین اس کی جانب دیکھ کر دل میں سوچ رہا تھا کہ پہاڑوں پر رہنے والے یہ منگول اتنا عرصہ تہذیب و تمدن سے کیسے دور رہ پائے تھے۔ ان کا طرز حیات کٹھن مرحلوں میں مزمر تھا۔ سہولیات و آسائش ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ انہی خیالوں میں مگن جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح تک یاغ بھون کر تیار ہو جائے گا۔